ہلاکو خان کی نسل میں سے ایک بندہ تھا، اس کا پوتا یا پڑپوتا، جس کا نام تھا تگوادر خان۔ گوادر ہے نا، اس کے پہلے تے لگا لیں، تگوادر خان۔ وہ تگوادر خان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے نکلتا ہے، تو ایک بزرگ اللہ کے ولی اس جنگل میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو میں اس کو تبلیغ کروں، اور چلتے چلتے وہ تگوادر خان سے سامنا ہو گیا۔ جب تگوادر خان سے سامنا ہوا تو اس نے تنزن کہا کہ یہ کون ہے بزرگ صوفی، اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا گیا۔ آپ نے کہا بھائی اس طرح کر، یہ بادشاہی کی اکڑ اور تکبر نہ کر، تجھ سے پہلے بڑے بادشاہ آئے ہیں، نمرود اور فرعون بھی دنیا میں گزرے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے سامنے کسی کا زور نہیں چلا، لہذا اس تکبر کو چھوڑ اور خدا کی وحدانیت کو مان۔ تو اب اس نے کیا آگے سے جواب دیا؟ اس نے کہا، او بابے، اپنے زبان میں اس نے کہا، تیری داڑھی اچھی ہے یا میرا یہ جو کتا ہے اس کی دم اچھی ہے؟ اب نیت اس کی کیا تھی کہ اس کو غصہ دلاتا ہوں، یہ عدم برداشت کا سبب بنے گا، یہ آپے سے باہر ہوگا اور اس طرح کی کوئی بات کرے گا، میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اب یہ جملے کتنے سخت ہیں، اور اس کا رد عمل اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں؟ لیکن وہ اللہ کے ولی، انہوں نے جملہ سنا اور بڑے تحمل کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا، 1 منٹ کے لیے سوچا، پھر سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہو جاؤں تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، اور اگر میں اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوں، تیرا کتا تیرا وفادار ہے، تو پھر تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ اتنے جملے اس کی زبان سے نکلنے تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ وہ تگوادر خان سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات مجھے کر گیا، میں نے تو کہا تھا یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، لیکن اس نے مجھے بات ہی وہ کر دی، اگر ان کے دین کی تعلیمات یہ ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں کہ ان کا نبی سچا نبی ہے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کو پھر قتل کرا دیا گیا۔ پھر ایک بندہ آیا بادشاہ، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر قتل کرا دیا گیا۔ پھر ایک ان کا بادشاہ آیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے لکھا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، اور تاتاریوں کا فتنہ دیکھو، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ تھا تو بت خانہ لیکن کعبے کے پاسبان اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کر دیے۔ اور پھر انہی کی نسل سے ظہیر الدین بابر، جس نے یہ آ کے علاقہ فتح کیا اور یہاں پہ اسلام کی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں اسلام پہنچا، یہ تاتاریوں کی نسل سے تھا اور ادھر آ کے اس نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین پر کوئی احسان ہے، میرا رب کام لے تو دنیا میں کسی سے بھی کام لے لے۔ یہ خوش قسمت سمجھا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نام اور اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ہاں جی، اپنے نام اور کام کے لیے جس کو وہ منتخب کر لے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو ایک لمحے میں پوری کائنات کے مسائل کو حل کر دے، لیکن وہ اپنے نام اور اپنے کام کے لیے جس کو منتخب کرتا ہے وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی، میں پہلے بھی پیغام دیتا رہتا ہوں اور اب بھی آپ کو پیغام دوں گا، خدا را کچھ زندگی میں ایسا کر جائیں، کچھ دین کی خدمت کر جائیں کہ اے زاہد 1000 سجدے کیے جبیں پہ نشاں پڑا، ارے کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پہ نشاں رہے، تیرے جانے کے بعد تیرا نشان زمین پہ رہے۔ کوئی 4 بندے تیرے لیے دعا ہاتھ اٹھا کے کریں کہ یار کوئی دین کی خدمت کر کے گیا تھا، تو اللہ کا وعدہ ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، جانے کے بعد بھی قبروں پہ دعائیں ہوتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔